محترم سامعین کرام، نوجوان بھائیوں اور عزیز دوستوں، آپ سب جانتے ہیں محرم الحرام کا آج آخری دن ہے اور کل آنے والا دن بروز ہفتہ سفر المظفر کا پہلا دن اور اس کی پہلی تاریخ ہے۔ آنے والا مہینہ سفر المظفر کا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے۔ ماہ سفر کو ہندوستان میں بعض اضلاع کے مسلمان ماہ نحس کہتے ہیں، اور خاص طور سے شروع کے جو 13 دن ہیں جو عرف عام میں 13 تیزی سے مشہور ہے، ان دنوں کو انتہائی منحوس سمجھے جاتے ہیں، اور جب ان سے وجہ پوچھی جاتی ہے کہ ان کے منحوس ہونے کی وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں میں انہی ایام میں بیمار ہوئے تھے، اس لیے یہ ایام اور یہ مہینہ منحوس ہے۔ حالانکہ کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوا کرتا، اور ان شروع کے 13 دنوں کو منحوس کہنا بھی یہ جہالت سے خالی نہیں ہے۔ اسی لیے آج مناسب سمجھا میں نے کہ آج ماہ سفر ہی پر کچھ باتیں آ جائیں آپ کے سامنے۔ دوستو، اس سلسلے کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ ساری کائنات کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات ہیں۔ ارض و سما یعنی زمین و آسمان اللہ کی تخلیقات ہیں، ماہ و سال اللہ کی تخلیقات ہیں، لیل و نہار یعنی رات و دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات ہیں۔ اسی طرح برگ و شجر و حجر، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ ہی اسی کے خالق ہیں، اور اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے حکم سے سورج بھی نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے چاند بھی نکلتا ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ دونوں غروب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا، خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہیں، مالک ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی تخلیقات ہیں، اللہ کے تصرف میں ہیں۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو لانے والے ہیں، یعنی وہی اللہ ہیں جو دن کو لاتے ہیں، وہی اللہ ہیں جو رات کو بھی لاتے ہیں۔ یعنی دن اور رات کو اللہ پاک الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، اللہ پاک کبھی رات کو بڑی کر دیتے ہیں اور کبھی دن کو بڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کبھی رات کو چھوٹی کر دیتے ہیں تو کبھی دن کو چھوٹی کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جب چاہے جس چیز کو چاہے چھوٹی بڑی الٹنے پھیرنے کی طاقت اور قوت انہی میں ہے۔ اسی کو قرآن میں فرمایا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ تو دوستو، خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے خالق ہیں، اور انہی کے تصرف میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بات کیا نکلی کہ کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں، کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں
کہ وہ کسی دن کو منحوس قرار دے، کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی مہینے کو منحوس قرار دے، کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ کسی دن یا مہینے کو وہ مسعود اور مبارک قرار دے۔ یہ مہینہ، یہ دن، یہ ایام، یہ ساعتیں مسعود و مبارک ہیں اور یہ نامبارک اور منحوس ہیں، کسی کو یہ اختیار نہیں دیا اللہ پاک نے۔ اللہ جس چیز کو چاہتے ہیں مسعود بنا دیتے ہیں، اللہ پاک جس چیز کو چاہتے ہیں مبارک بنا دیتے ہیں، اور اللہ پاک جس چیز کو چاہتے ہیں نامبارک اور منحوس بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو تم گالی نہ دو۔ آج ہماری عادت کیا ہو گئی ہے کہ ہم تو لوگوں کو گالی دیتے ہی ہیں، اچھے برے سب جاننے کے باوجود بھی ہماری زبان خراب، لیکن نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم زمانے کو بھی گالی دینے لگے ہیں۔ اسی کو ساری کائنات کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو تم گالی نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ میں ہی ہوں، زمانہ کو میں ہی لاتا ہوں، زمانے کے اندر الٹ پھیر میں ہی کرتا ہوں، زمانے کے اندر تصرف میں ہی کرتا ہوں، اس لیے تم زمانے کو گالی نہ دو۔ ہاں، پھر بھی اگر کوئی شخص زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کار سازی کو وہ گالی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کار سازی کو گالی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو وہ گالی دیتا ہے، تو درِ پردہ وہ اللہ کی ذات کو گالی دیتا ہے۔ اسی تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے کے نئے چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنے کا اہتمام فرمایا، اور اپنی امت کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ تم بھی نئے چاند کو دیکھ کر جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ مشکات شریف کی ایک روایت کے اندر ہلال خیر و ہلال رشد کے الفاظ میں اضافہ ہے کہ جو ہے خیر اور رشد کا چاند نکلے، یا چاند کا نکلنا ہمارے لیے خیر اور رشد کا ذریعہ بن جائے۔ پوری دعا کا ترجمہ یہ ہے، اس چاند کو ہم پر ایمان، امن و امانت، سلامت اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ پھر چاند کی طرف مخاطب ہو کر کہا گیا، اے چاند، میرا اور تیرا رب جو ہے یہ اللہ پاک ہے، تم رب نہیں، تم اللہ کی مخلوق ہو، ہم تمہاری عبادت نہیں بلکہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح ہم اللہ کی مخلوق، اسی طرح تم بھی اللہ کی مخلوق، ربی وربک اللہ۔ تو مشکات کی شریف کی حدیث سے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہر مہینے کے ہر چاند کو ساری کائنات کے سردار نے خیر کا چاند قرار دیا، رشد کا چاند قرار دیا۔ اب بتاؤ، جس کو اللہ کے نبی خیر و رشد کا چاند قرار دیں، کیا وہ چاند جو ہے وہ مہینہ منحوس اور نامبارک ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ سے دور ہے۔ اس لیے رسم و رواج کو پاؤں کے اندر روندنا چاہیے۔ زمانہ جہالت کی بات تھی کہ لوگ رسم و رواج کے اوپر یقین رکھتے تھے، اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب تو علمی دور آ گیا ہے، اب تو ترقی کا دور آ گیا ہے، علم ساری دنیا کے اندر پھیل گیا، لوگ جاننے لگے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اور رسول اللہ کے حکم کو مان کے چلنے ہی میں جو ہے خیر ہے، عافیت ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کو ماننے ہی میں آدمی جنت تک پہنچ سکتا ہے، جنت تک رسائی ہو سکتی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے گا، یاد رکھیے وہ دنیا کے اندر بھی ہلاک ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہلاک ہوگا۔ تو دوست بزرگوں، اسی لیے جو ہے آدمی کو اس طرح کے رسم و رواج سے جو جاہلانہ ہو، جس کی شریعت سے کوئی میچ نہ کھاتی ہو جو چیز، اسے جو ہے چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اسے چھوڑ بھی دیا ہے۔ اس لیے کوئی دن اور کوئی رات یا اسی طریقے سے کوئی لمحہ اور کوئی ساتھ منحوس نہیں ہوا کرتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر۔ اس آیت کے اندر قوم عاد کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر یعنی قوم عاد پر عذاب بھیجا، سخت ہوا بھیجی۔ تو اسی کو اللہ فرما رہے ہیں انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، کہ ہم نے ان پر یعنی قوم عاد پر سخت اور تند و تیز ہوا بھیجی۔ پھر کیا ہوا؟ اس دن میں جو دائمی منحوس دن قرار دیا گیا، یہاں اللہ نے اس دن کو منحوس قرار دیا جس دن قوم عاد کے اوپر عذاب آیا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دن سب کے لیے منحوس نہیں ہے، سب کے لیے منحوس نہیں، صرف قوم عاد کے لیے منحوس ہیں، اور قوم عاد کے ان لوگوں کے لیے منحوس ہیں جو کافر تھے، جو مشرک تھے، جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، جن کا یقین اللہ کے اوپر نہیں تھا، بلکہ کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور اس دن کو ان کے لیے منحوس قرار دیا۔ جب قوم عاد تھے تو ان کا نبی بھی تو ہوگا اس زمانے کے اندر، اور اس نبی کے اوپر کچھ لوگ ایمان لانے والے بھی تو ہوں گے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ذکر کیا ہے، اور اس آیت کے تحت انہوں نے جو تفسیر کی ہے اس تفسیر کے اندر اسی بات کا تذکرہ فرمایا، کیا کہ وہ منحوس ایام جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، یہ سب کے لیے منحوس نہیں تھا، بلکہ قوم عاد کے کافر اور مشرک ہی کے لیے صرف وہ منحوس تھا۔ قوم عاد کے نبی کے لیے منحوس نہیں تھا، قوم عاد کے نبی کے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے منحوس نہیں تھا۔ اور قرآن کریم کے اندر اس بات کی بھی اللہ نے وضاحت فرمائی کہ تقریباً 7 رات اور 8 دن تک عذاب کا یہ سلسلہ چلتا رہا، لگاتار 7 دن تک عذاب آیا، 7 دن تک ہوائیں چلی، 7 دن تک اگر ہم منحوس قرار دیں تو ہفتے کا کون سا دن ہمارے لیے مسعود اور مبارک ہوگا؟ پھر کسی دن کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو دوست بزرگوں، اصل میں ایک علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر بڑی عجیب بات اور انصاف کی بات انہوں نے لکھی ہے۔ کیا انصاف کی بات؟ فرماتے ہیں ایک دن، ایک رات یا ایک ہی لمحہ، ایک ہی ساعت کسی کے حق میں مسعود بھی ہو سکتا ہے، مبارک بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کے حق میں نامسعود یعنی اور منحوس بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ انسان کے اعمال کی وجہ سے، اعمال خیر اگر انسان کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لا رہا ہے، رسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہے، تو وہ وقت، وہ لمحہ، وہ ساعت، وہ دن اور وہ رات ان کے لیے مبارک ہے، مسعود ہے۔ اگر اسی دن، اسی رات اور اسی ساعت کے اندر اگر کوئی شخص برائی کے اندر مبتلا ہے، زنا کے اندر مبتلا ہے، چوری ڈاکہ زنی کے اندر مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانی کے اندر مصروف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ نکال رہا ہے، تو فرماتے ہیں وہی رات، وہی دن، وہ ساعت اور گھڑی ان کے لیے منحوس ہے۔ مثالیں دے کر علماء کرام نے سمجھائی، فرمایا شب قدر
کتنی اہم رات ہے، فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے خیر من الف شہر، ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہوا، اس ایک رات کے اندر اگر کوئی عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے، کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ان کو اتنا اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے 1000 برس اس نے عبادت کی ہو، یعنی 1000 برس کی عبادت کا ثواب اس کو ملے گا۔ لیکن وہی شب قدر کی رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ایک نادان ناہنجار بجائے اللہ کی عبادت کے اللہ کی نافرمانی کے اندر لگا ہوا ہے، اس رات کو گناہ کر رہا ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو وہی رات ان کے لیے منحوس ہو گئی۔ ادھر اجر اتنا ہے کہ اگر عبادت کرے تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے، اور اگر گناہ کرے تو 1000 مہینوں سے زیادہ گناہ کرنے کا اسے جو ہے سزا ملے۔ تو دوستو بزرگوں، کوئی بھی دن یا کوئی بھی رات منحوس اور نامبارک ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم اعمال جیسا کریں گے اسی حساب سے ہمارے ہمیں فیصلے ہوں گے۔ اچھا کریں گے تو وہ مبارک دن ہے، رات میں کریں گے تو مبارک رات ہے، کسی ساعت اور گھڑی کے اندر کریں گے تو وہ ساعت اور گھڑی مبارک ہے۔ لیکن وہی کام بجائے نیک کام کے اگر غلط کام، اللہ کو نہ غصہ دلانے والا کام ہم انجام دیں گے تو وہی ساعت گھڑی، وہی دن اور وہی راتیں ہمارے لیے منحوس ہو جائیں گی۔ اس لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے کہ ایک ہی وقت انسان کے لیے منحوس بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی وقت کسی انسان کے لیے مبارک بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں۔ اللہ نے مختلف انداز میں اس کو سمجھانے کی اپنے بندوں کو کوشش فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ بحر و بحر کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے، زمین کے اندر جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، زمین کے اندر جو ظلم و ستم ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا عمل ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر، زمین کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر جو ہے فساد برپا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے تو سمجھایا، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے عقل دی سمجھنے کے لیے، اسی لیے کو اللہ نے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو بدلتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، کہ بے شک اس کے اندر عقل مندوں کے لیے، صاحب بصیرت کے لیے، صاحب بصارت کے لیے عبرت ہے۔ ہم غور نہیں کرتے کہ دن کیوں ختم ہو گیا، رات کیوں آئی، پھر رات ختم کیوں ہو گئی، دن کیوں آیا، کبھی غور کیا ہے؟ اللہ کی خدائی اس کے اندر سمجھ میں آئے گی، اللہ کی معرفت اگر غور و فکر کریں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ لیکن دوستو، آج لوگوں کے پاس عیش و عشرت کی ساری چیزیں مہیا ہیں، لوگ دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں، لوگ دین کو بالائے طاق رکھ چکے ہیں، قرآن سے کوئی واسطہ نہیں، حدیث سے کوئی مطلب نہیں، دیندار علماء امت سے کوئی ان کا واسطہ نہیں، بس وہ نماز پڑھانے کی ان کی ڈیوٹی ہے، مدرسے کے اندر بچوں کو پڑھانے کی ڈیوٹی، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی واسطہ نہیں۔ آج بھی علم و عمل کے زمانے کے اندر اگر کوئی گمراہی یا کوئی جہالت یا کسی رسم و رواج کے اوپر اگر عمل ہو رہا ہے اور ہم اس سے غافل ہیں، غفلت کے اندر مبتلا ہیں، تو واقعتاً یہ دن رات اور خود سب سے بڑے منحوس اگر ہیں تو ہم ہیں۔ اس لیے آج سمجھنے کی ضرورت ہے، جہالت کا دور نہیں ہے۔ آج جہالت کی باتیں کرو گے تو یہ بات ہمیں زیب نہیں دیں گی۔ جہالت کا زمانہ تھا کہ لوگ کوا سے ڈرتے تھے، جہالت کا زمانہ تھا کہ لوگ بلی سے ڈرتے تھے اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ یہ جہالت کے زمانے کی بات ہے۔ دوستو، سفر کے مہینے کے اندر اگر کسی کو سفر کے اندر جانا ہوتا
تو لوگ ڈرتے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ مہینہ تو منحوس ہے، کیسے ہم سفر کے اندر نکلے؟ تو کوے کو پکڑ کر لاتے، جہالت کے زمانے میں لوگ اسے اڑاتے، اگر سیدھی طرف اڑ گیا تو لوگ سمجھتے کہ ہاں اب ہم سفر کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں سفر کے اندر، گویا اجازت سمجھتے، نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر الٹی طرف کوا اڑ کر چلا گیا تو لوگ سمجھتے اب خیر نہیں ہے، سفر کو ملتوی کر دیتے تھے۔ اسی طرح چلتے چلتے اگر راستے سے بلی گزر گئی تو لوگ اس راستے پر گزرتے نہیں تھے، گزرنے والا اپنی نحوست کا سامان سمجھتے تھے کہ اب بلی گزر چکی ہے، اب ہمارا گزرنا اس کے اندر خیر نہیں۔ یہ تو جہالت کے زمانے کی باتیں ہیں۔ آج بھی اگر ہم یہ حرکتیں، تیکھی حرکتیں کرتے رہیں تو دوستو بزرگوں، ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ علم و عمل کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وداعی خطبے کے اندر اسی کو فرمایا تھا کہ جو کچھ دنیا کے اندر رسم و رواج تھے ان سب کو آج میں اپنے پاؤں کے اندر رونتا ہوں، خبردار خبردار اس کے بعد کوئی رسم و رواج کے اندر مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہو اسی کے اوپر وہ عمل کرتا رہے۔ تو بھائیو، الو کی آواز کو، کوے کی آواز کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ کسی گھر کے اندر کوا آ جائے تو اس گھر کے اندر اپنا داخلہ ممنوع سمجھتے ہیں۔ الو اگر کسی کے گھر کے اندر بیٹھ کر آواز کر دے تو اسے جو ہے منحوس سمجھتے ہیں۔ بلی راستے سے گزر جائے تو اس راستے پر گزرنا اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ ساری جہالت کے زمانے کی بات ہیں، یہ ساری چیزیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ارشاد فرمایا، لا عدوہ ولا طیرۃ، کیا فرمایا؟ ولا سفر ولا حامۃ۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کوئی بیماری ایسی نہیں جو متعدی ہو، یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے۔ حالانکہ بعض حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جذام وغیرہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ تو اس کی تفصیل بعد میں آئیں گے کسی موقع سے، لیکن فرمایا کسی بیمار شخص کو دیکھ کر یہ وہم کرنا، اس وہم کے اندر مبتلا ہونا کہ اس کی بیماری مجھے لگے گی، اللہ کے نبی نے اس کا رد فرمایا۔ لا عدوہ، کوئی بیماری کسی کو متعدی نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح سے لوگ جو ہے نفرت کرنے لگیں گے تو یاد رکھیں کہ بیٹا اپنے باپ کے پاس، بیمار باپ کے پاس نہیں جائے گا، بیٹی اپنی بیمار ماں کے قریب بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچائے گی، پھر کیا ہوگا؟ انسان میں انسانیت باقی نہیں رہے گی، لوگ بیل اور دیگر جانوروں کی طرح لوگوں کی حرکتیں ہو جائیں گی، لاشیں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، کوئی اس کے قریب جانا پسند نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو گہرائی اور گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں یہ فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کا حکم دیا گیا، اس کی عیادت کو جاؤ، اس کی خبر گیری کرو، کہ پوچھو کہ حالت کیا ہے، کیا کیفیت ہے، کیا تکلیف ہے، کچھ ہو سکے تو مدد بھی کرو، ان کی خدمت کرو۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، نہ کہ ہم بیٹھ جائیں یہ کہتے ہوئے کہ بیماری لگ جائے گی لہٰذا وہاں جانا اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا ولا طیرۃ، بدفالی بھی نہیں رہنی چاہیے، جیسا کہ جہالت کے زمانے کا واقعہ میں نے سنایا، لوگ کوا اڑا کر سفر کرتے تھے، کدھر اڑا، ادھر اڑا کہ ادھر اڑا۔ یہ سب بدفالیاں ہیں، یہ صرف ذہن و دماغ کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، اس سے کچھ فائدہ ہونے کا نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا ولا سفر، سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں، اس لیے اس کا نام جو رکھا سفر المظفر، مظفر بڑا خوبصورت نام، بہترین نام، خیر والا نام۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو سفر المظفر اس کا نام ہی نہ ہوتا۔ اسی لیے فرمایا ولا حامتا، کسی چرند پرند کو بھی تم منحوس نہ سمجھو، کسی کی آواز کو منحوس نہ سمجھو، اس لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع ہی میں کہا کہ ساری کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی تخلیقات ہیں، اللہ ان میں تصرف کرتا ہے، جو چاہتا کرتا ہے، یہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر۔ اس لیے جو ہے ان خیالات کو
چھوڑنا چاہیے۔ ولا حامتا، الو کی آواز کے اندر بھی جو ہے کوئی برائی نہیں ہے۔ جس طرح ہم اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح وہ بھی ایک جانور ہے جسے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو دوستو، اصل میں کیا ہوتا ہے، انسان کے افعال منحوس ہوتے ہیں کہ انسان، اللہ نے جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو شادی بیاہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ شادی کرو، اور شادی کرنے کے بعد بیوی کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، اور بیوی کا حق ہم ادا کر کے جنبی ہوتے ہوئے ہمیں غسل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کی زمین کے اندر حالت ناپاکی میں پھرتے رہتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، فجر بھی غائب ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ فعل اللہ کی نگاہ میں غلط ہے کہ صحبت کرنا، بیوی سے بے تکلف کا فعل کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، لیکن اس کے بعد ناپاک ہو کر، حالت جنبی ہو کر اس زمین میں پھرنا اللہ کی زمین پر ظلم کرنے کے برابر۔ لوگ جو ہے حالت جنبی ہو کر زمین کے اندر پھرتے رہتے ہیں، بے نمازی ہو کر اس روئے زمین پر پھرتے ہیں۔ یہ کوئی بے نمازی ہونا یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ اللہ کی زمین پر بے نمازی کا چلنا بھی زمین کے اوپر ظلم ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے پیر ہیں، اور دوستو بزرگوں، ہم سب ان کے مرید ہیں۔ آپ نے کبھی ان کے کلام میں غور کیا؟ ان کی کتابیں کھنگالیں گے تو ان کے اندر ملے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص بے نمازی ہے، جو شخص بے نمازی ہے، اس کی نحوست 40 گھر دائیں طرف، 40 گھر بائیں طرف، 40 گھر سامنے کی طرف، 40 گھر پیچھے کی طرف تک پہنچتی ہے۔ تو بے نمازی سب سے بڑا منحوس ہے۔ ہم رات کو بدنام کرتے ہیں، بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تسبوا الدہر، زمانے کو تم گالی نہ دو، اگر زمانے کو گالی دو گے تو اللہ کی تخلیقات کو گالی دینے کے برابر۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا منحوس جو ہے وہ بے نمازی ہے۔ اس لیے جنبی آدمی نہ پھرے، بے نمازی ہو کر اللہ کی زمین میں نہ پھرے، نمازی بن جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جب سجدے کے اندر آدمی جاتا ہے تو اللہ سے گویا کلام کر رہا ہوتا ہے، سجدے کی تسبیح کر رہا ہے تو اللہ کی بڑائی کر رہا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھتا ہے تو اس میں اللہ کی بڑائی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا نماز پڑھنے میں گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی نماز کا اہتمام کرے، رسم و رواج کو چھوڑے، اپنا ایمان مضبوط کر کے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کے اندر مبتلا ہو۔ ورنہ یاد رکھیں، برسوں کی کمائی ہوئی آپ کی رقم، برسوں کی کمائی ہوئی اللہ کی نعمت، مال و دولت، یہ ڈھونگی لوگ جو کبھی باباؤں کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں، یہ آپ کے لوٹ لیں گے، آپ کا ایمان ضائع کر دیں گے، کفر تک پہنچ جائیں گے اور آپ کو بھی کفر کے گڑھے کے اندر ڈال دیں گے۔ آج ایمانداروں کی قدر نہیں، آج نماز پڑھنے پڑھانے والوں کی قدر نہیں، مدرسے کے اندر صحیح خدمات دینے والوں کی عزت نہیں۔ آج جتنی عزت، جتنی تکریم کسی ڈھونگی بابا کی ہے، اتنی دیندار صحیح لوگوں کی نہیں، سچی بات کرنے والوں کی نہیں۔ جتنا جو زیادہ چاپلوس ہوتا ہے، جتنا جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جتنا جو زیادہ نورنگی کرتا ہے، ڈھونگ مچاتا ہے اور بھانگ کھاتا ہے، نشے کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی معاشرے کے اندر قدر ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسم و رواج کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج اللہ نے جو عقل دی ہے اس کو ذرا ٹھکانے لگا کر سوچو کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس کی حکمتیں کیا ہیں، اللہ نے کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کے اندر کون سا راز پوشیدہ ہے۔ علم اور جانکاری ہونے کے باوجود بھی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔
غلط جگہ جا کر اپنا ایمان اعمال سب کچھ برباد کرتے ہیں۔ اس لیے آج دینی اعتبار سے محنت کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کے اندر محنت کریں، پڑوس کے اندر محنت کریں، محلے کے اندر محنت کریں اور محنت کو عام کریں، دین کو سمجھائیں، دین کیا چیز ہے۔ علماء اچھا کام کریں گے، 150 کمانا ان کے لیے مشکل، لیکن ایسے لوگ آتے ہیں گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر کے چلے آتے ہیں، اس میں کوئی بولنے والا نہیں، کوئی اس کی برائی کو مذمت کرنے والا تک نہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی لیے دین کو سیکھنے کا حکم دیا گیا کہ دین کو سیکھو۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہو اور اس کے اندر نحوست رکھا ہو۔ اصل منحوس ہم ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہماری نحوستیں جو ہیں عام ہو جاتی ہیں، جس نحوست کے اس رو کے اندر ہم بہہ جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ اپنی عقلیں کھولو، آنکھیں کھولو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیں، سیدھا راستہ دکھلائیں، برے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔